أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ أَوَعَجِبْتُمْ او یا عجبتم، کیا تم تعجب میں مبتلا ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ ان جاءکم، ان کے آ گیا، کم تمہارے پاس، ذکرن یاد دہانی، کیا تمہارے پاس ذکر آ گیا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، کیا تمہارے رب کی طرف سے جو یہ ذکر آیا ہے، جو یہ یاد دہانی آئی ہے، علی رجلن کسی آدمی پر، منکم جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم تاکہ وہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا تاکہ تم بچو، تم تقوی کی روش کو اپناؤ اور تم بچو، لعلکم ترحمون، وَلَعَلَّكُمْ اور لعل تاکہ شاید کہ ممکن ہے، تم سب ترحمون تاکہ تم سب رحم کیے جاؤ۔ مضارع کے علامہ پر پیش تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی تو اس سے مراد کیا ہو گیا کہ یہ کلمہ معروف نہ رہا، مجہول ہو گیا، تم سب رحم کیے جاؤ، لعلکم ترحمون۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی ہے تاکہ تمہیں خبردار کرے، ڈرائے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ اس بات پہ تمہیں تعجب ہوا ہے کہ وہ ایک بندے پر کیوں آ گئی ہے؟ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام